لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، جیسے بندہ فوت ہوتا ہے نا، یہ تینوں چیزیں سب سے پہلے بدلتی ہیں، تینوں چیزیں۔ جیسے بندہ فوت ہوتا ہے نا، اب کوئی بھی ہے وہ جتنا مرضی عہدے والا ہے، جب وہ فوت ہوا نا تو کوئی حاجی صاحب نہیں کہیں گے، کوئی سردار صاحب، کوئی چودھری صاحب نہیں کہیں گے، کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں کہیں گے، کوئی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کچھ نہیں کہیں گے، سارے یہی کہیں گے میت کو غسل دے دی ہے۔ میت کی چارپائی، سردار صاحب کی چارپائی نہیں، میت کی چارپائی لے آؤ، میت کو آگے کر کے رکھو، میت کو درمیان میں کرو، نماز جنازہ کا وقت ہو گیا۔ میت میت کہتے ہیں، کوئی نام نہیں لیتا، تو مرتے ہی سب سے پہلے نام بدل جاتا ہے، کچھ بھی نام ہو میت۔ دوسری چیز لباس، اور جیسے ہی موت آتی ہے تو لباس جتنا مرضی شاہانہ سے شاہانہ گھر میں پڑا ہوا ہے، کفن ملے گا، وہی جو کسی غریب کو ملا تھا وہی امیر کو ملے گا، کوئی سلائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سادہ کپڑے ہوں گے کفن کے، اس میں لپیٹا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے اور یہ برابری ہے۔ تیسری چیز، جتنا مرضی بڑے سے بڑا عالی شان مکان، محل، گھر بنایا ہوا ہے، لیکن کہاں ڈیرے لگائیں گے؟ قبر۔ کہاں؟ جہاں کسی غریب کی قبر وہاں امیر کی قبر، وہی کوئی 8 فٹ لمبائی کو 3-4 فٹ چوڑائی ہوگی، وہ مٹی کا ایک گڑھا ہوگا، وہاں پہ دفنا دیا جائے گا۔ یہ ہے تیری حقیقت۔ اگر بندہ ان حقیقتوں کو دنیا میں سمجھ لے تو اس سے بڑا دانا اور کامیاب انسان کوئی نہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یتبع المیت ثلاثہ، 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز، 3 مکمل ہوتی ہیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے۔ پھر آپ نے وضاحت فرمایا کہ یتبعہ اہلہ ومالہ، کہ اس کے جو پیچھے جانے والی یا ساتھ جانے والی چیزیں ہیں 3 ہیں، ان میں سے 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، وعملہ، اور فرمایا کہ فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے اور اس کا مال سارا پیچھے رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُ، اور اس کے ساتھ جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ اس کے عمل ہے۔ تو بھائیو، عمل اچھے ہیں تو بھی قبر میں ہمارے ساتھ ہیں، عمل برے ہیں تو بھی قبر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اب وہ قبر کی جگہ، وہ جو 8 فٹ یا 7 فٹ یا 4 فٹ یا 3 فٹ یا اتنی سی جگہ جو بنتی ہے، جو ہماری قبر ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے، ہر بندے کے اپنے اختیار میں ہے۔ چاہے تو اس قبر کو قیامت تک کے لیے جہنم کا گڑھا بنا لے، چاہے تو اس قبر کو قیامت تک کے لیے جنت کا باغیچہ بنا لے۔ یہ اپنے عملوں پر ہے، اور عملوں پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مال و دولت اور گھر والے واپس آ جائیں گے، ان کا اختیار تھا، واپس آ گئے۔ عمل ہمارے ساتھ ہیں، اچھے کریں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، برے کریں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اپنی قبر کو جنت بنائیں وہ بھی ہماری مرضی ہے، جہنم کا گڑھا بنائیں وہ بھی ہماری مرضی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، دنیا کی حقیقت کو سمجھو، اسی میں کامیابی اور بھلائی ہے، وگرنہ ہمیشہ کے لیے ندامت، ذلت، پریشانی کا سامنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔